اور یہ اسلام کے مکمل ہونے کی پوری خالص دلیل ہے۔ میرا وقت بہت کم بچا ہے اور دو تین پہلو بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ جو میں نے بتایا کہ اسلام مکمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ ترکتکم علی مثل البیضاء، اور بعض روایتوں میں علی المحجۃ البیضاء، کہ میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، بالکل ایسا راستہ جو بالکل کھلے طور سے دکھ رہا ہے، اندھیرا وندھیرا نہیں ہے، گڑھا کھڈا نہیں ہے، صاف راستہ قرآن حدیث کا۔ جو کہتا ہے نا، ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جس مولوی کی تقریر سنو اس کا مسلک صحیح لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ اگر آپ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ حق کی تلاش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا اور اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، تو یقین مانیے زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ کو خالص اسلام کیا ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین کون سا ہے، مسالک میں کون سا مسلک اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پہ ہے جو جنت پہ جانے والا ہے یا نجات پانے والا ہے، آپ کو اس کو جاننے میں دیر نہیں لگے گی۔ حجت پوری کی ہے رسول نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، دیکھیے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہے، اجالا ہے اجالا، رات میں اندھیرا نہیں ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اس سے وہی گمراہ ہوگا، ہٹے گا، منحرف ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک جملہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دے گا، مائیں بہنیں، بھائی بہن، بوڑھے جوان سب سنیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین اور صراط مستقیم سے، خالص اسلام سے ہم ہٹتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ کون سی ہلاکت؟ یہ دنیا والا نہیں ہے کہ آپ کا گھر جل گیا، ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا پھر بنا سکتے ہو۔ مرنے کے بعد جہنم کا دائمی اور انتہائی بھیانک عذاب، جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دے، جس کے تصور سے صحابہ کرام کی آنکھیں تر ہو جاتی، داڑھیاں بھیگ جاتی تھی، اتنا بھیانک عذاب ہے وہ۔ اس سے صراط مستقیم سے ہٹنے والا وہی ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ ہاں، اب اس تناظر میں ایک مسلمان کو کیا روش اختیار کرنا چاہیے؟ تو دو تین آیتیں، وقت کم ہے، دو تین آیتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مسلمان مومنین کا قول جب ان کو اللہ اور رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور رسول یہ فیصلہ کر رہے ہیں، آؤ یہ مان لو۔ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، حصے بکرے کا جھگڑا ہے، قرآن حدیث سے فیصلہ طے کر لو۔ آپ کا مسلک کا جھگڑا ہے، قرآن حدیث سے فیصلہ کر لو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں جماعت فلاں تنظیم صحیح ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث صحابہ کرام کے، آؤ قرآن حدیث سے۔ میں نے وہ مسئلہ پیش نہیں کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پہ، یہ بار بار ہم نے بیان کیا اور مجھ سے پہلے کے بعض مقررین نے اس کی دلیلیں بھی بیان کی، اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ تو صحابہ کا طریقہ جن سے اللہ راضی ہوا، ان کے طریقے کو کیا تھا؟ یہ مومنین کا راستہ بتا رہا ہے قرآن، کہ مومنین جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلائے جائے تو مومنین کا قول یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا۔ یہ میری عقل میں نہیں آتی، غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے تو اس پر یہ اعتراض کیا، سر سید احمد خان اور فلاں نے تو یہ سوال اٹھایا، اس کو رد کیا ہے، یہ سب فضول بات نہیں۔ اللہ رسول نے کہہ دیا، ہم نے سر جھکا دیا۔ ابوبکر صدیق سے ابو جہل نے کہا تھا کہ کیا یہ بھی مانو گے؟ تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ رات میں گئے بیت المقدس، مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے آسمان اس کی سیر کر کے آئے۔ راوی کون تھا؟ ابو جہل، جہالت والا، جہالت کا سردار راوی تھا، جھوٹا مشرک۔ لیکن ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے رسول نے یہ بات کہی ہے تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتیں مانی ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے خالص اسلام، کہ مسلمان کا قول یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات آئے تو سر جھکا دے، اور حکم اور فیصلہ آئے تو کہے کہ میں نے سن لیا اور مان لیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ جو اللہ اور رسول کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، نہیں ٹھیک نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ارے میں نے محنت کی، بہن کو کیسے حصہ دے دوں، ہاں ان کو کیسے ان کا حق دے دوں، نہیں سمجھ میں آتا، قرآن حدیث کو نہیں مان رہا ہے، تو فلاح پانے والا وہ نہیں ہے۔
یہ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ اور رسول کی بات ہے. اور اللہ نے آگے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ, اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اور اللہ کی خشیت اختیار کرے, ڈرے, دل میں اس کی ہیبت اور خوف ہو, وَيَتَّقِهِ, اور اس سے ڈرے, اس کے مخالفت سے ڈرے, اس کی شریعت کی پابندی کرے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس کا مطلب جو ایسا نہیں ہے وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. اب اس کی تشریح بہت لمبی چوڑی کی, عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے بڑی پیاری کی. یہ اللہ اور رسول کا حق ہے, ان کا ادب ہے کہ وہ جو کہیں ہم مان لے ہوئے, ان کی بات کے آگے اپنی بات نہ چلائیں, ان کی بات کے سامنے اپنی عقل نہ لڑائیں, ان کی باتوں کو رد نہ کریں, ان کے اندر خلل نہ کریں, ان کی مخالفت نہ کریں. وہ جس کا حکم دے ہم اسی کو مانیں, وہ جس سے روک دے اس کو قبول کر لیں. ان کی بات کو چوں چرا کر کے ان کو رد نہ کریں, جیسا کہ آج کل اصحاب عقلیت کرتے ہیں اور ٹائم نہیں ہے. ورنہ میں یہ بتاتا کہ خالص اسلام جو صحابہ کے زمان کا تھا, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا, پھر اس کے بعد 3 زمانوں کے بعد کہا کہ پھر جھوٹ نکلے گا. اور پھر علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ جھوٹ پھیل رہا ہے, کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی جھوٹے اصول بنا رہا ہے اور نئے اصول بنائے. صحابہ کرام کا دین سچا تھا, ان کے یہاں یہ نہیں تھا کہ یہ اخبار احاد ہے اور یہ متواتر ہے, ہم اخبار احاد کو نہیں مانیں گے جیسا کہ بعض لوگوں نے اصول بنایا. ان کے یہاں یہ اصول نہیں تھا کہ عقل کو مقدم کیا جائے نقل پر, قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو. ان کے یہاں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ ہم اس کی تقلید کرتے ہیں لہٰذا قرآن حدیث کو ہم اسی وقت مانیں گے جب ہمارا امام بیان کرے گا, یا ہمارے امام نے جو بیان کیا اسی کو مانیں گے اور قرآن و حدیث کو سمجھیں گے کہ ہم تو بہتر مانتے ہیں. ایسا کوئی صحابی نہیں ملے گا.